بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت دہم کے عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر، شعبہ اردو دا کنسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلبہ و طالبات، پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کا تعارف پڑھا اور میں نے کوشش کی کہ نظریہ پاکستان کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو کی جائے۔ نظریہ پاکستان دو قومی نظریہ بھی کہلاتا ہے۔ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، یہ ہے دو قومی نظریہ۔ مسلمانوں نے پاکستان اس لیے حاصل کیا کہ جہاں پہ وہ مذہبی آزادی سے اپنی مرضی سے ایک ایسا خطہ زمین ان کے پاس ہو جہاں وہ اپنی مرضی سے اسلامی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بہتر طریقے سے گزار سکیں۔ پاکستان تو ہم نے حاصل کر لیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس مقصد یا جس مطلب کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا وہ مقصد یا مطلب آج تک پورا نہیں ہوا۔ اقربا پروری، رشوت ستانی، اپنوں کو نوازنا، کرپشن، یہ سارے کے سارے مسائل ہمارے ملک کے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے باوجود ہم اپنے رب رحیم کے شکر گزار ہیں کہ ہم ایک آزاد فضا میں سانس لیتے ہیں، کیونکہ جو قومیں آج بھی محکوم ہیں وہ کس پریشانی کس مصیبت میں مبتلا ہیں اس کا تصور یا اس کا ادراک ہم نہیں کر سکتے۔ سبق کی طرف آتے ہیں کہ نظریہ پاکستان، میں سبق کی ریڈنگ کروں گا، آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ کتابیں کھول کے بیٹھنا ہے تاکہ آپ کا تلفظ درست رہے۔ مشکل الفاظ کے معنی بتاؤں گا، بورڈ پہ لکھوں گا، جہاں بات تشریح طلب ہوگی وہاں پہ ہم انشاءاللہ تشریح بھی کریں گے۔ سبق شروع کرتے ہیں کہ نظریہ پاکستان، مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا۔ مناسبت کہتے ہیں رواداری کو، عزت کہہ لیں، بھرم کہہ لیں، دوسروں کا خیال رکھنا یا احساس کرنا بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ شیوا بنایا کے معنی اپنا طریقہ بنایا۔ لیکن جب کفر و الحاد نے، الحاد ملحد سے ہے، معنی بے دین ہو جانا، لا دین ہو جانا، الحاد لا دینیت کو کہتے ہیں، معنی اللہ کو نہ ماننے والا۔ آج بھی کئی لوگ ایسے موجود ہیں دنیا میں جو یہ سمجھتے ہیں کہ رب کوئی نہیں، تو اپنا عقیدہ ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ تو کہا کہ مسلمان اس کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے بادشاہ اکبر کی۔ اکبر وہ بادشاہ تھا مغلیہ جس نے ہندوؤں کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے، ہندوؤں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے، سکھوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ملک میں یعنی ہندوستان میں رہنے والے تمام لوگوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ایک نیا دین ایجاد کیا۔ اس دین کا نام تھا دین الہی۔ دین الہی میں تمام مذاہب کے وہ ساری کی ساری تعلیمات شامل کر دی گئیں جو اسلامی نقطہ نگاہ کے خلاف بھی تھیں۔ ایک بادشاہ جلال الدین محمد اکبر پورا نام تھا، اس شخص نے اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ اس کا نعرہ تھا رام تو، رحمان تو، واہگرو بھگوان تو۔ آج بھی جو وندے ماترم ہے، قومی ترانہ انڈیا کا، بھارت کا، اس میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ سوچ جلال الدین اکبر کی، محمد اکبر کی تھی۔ اس شخص نے بے جا رواداری کی وجہ سے ہندوستان میں اپنی مرضی سے ایک نیا دین مسلط کیا جس کا نام تھا دین الہی۔ مسلمانوں کو یہ بات پسند نہیں آئی، انہوں نے اس کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کی۔ بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ وہی بات جو میں نے پہلے آپ سے کی کہ نیا دین متعارف کروایا اور اس میں بہت سی تعلیمات ایسی تھیں جو اسلامی نقطہ نگاہ کے خلاف تھیں۔ چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد الف ثانی کھڑے ہوئے۔ حضرت مجددی الف ثانی نقشبندی سلسلے کی ایک اہم شخصیت تھے جو 1864 کو پیدا ہوئے اور
24 میں آپ نے وفات پائی۔ یہ وہ پہلے شخص تھے جو بادشاہ اکبر کے بے جات دین کی مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ آپ نے جہانگیر کے زمانے، شہزادہ جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں جھیلیں، یعنی اکبر اور اس کے بعد جہانگیر نے بھی اسلام کی اچھی خدمت نہیں کی۔ ان لوگوں نے یہاں پہ رہنے والے، کیونکہ ہندو کثیر تعداد میں تھے، ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی مرضی کا دین بنایا اور اس کو لاگو کرنے کی کوشش بھی کی۔ اس زمانے میں نقش بندی سلسلے کے یہ جو بزرگ تھے حضرت مجدد الف ثانی، انہوں نے جو یہ بے جا ایک غلط قسم کی اسلام میں یا کہہ لیں نیا دین جو رائج کیا گیا اسلام کے نام پہ، اس کی ڈٹ کے مخالفت کی۔ انہوں نے قید و بند کی سختیاں بھی جھیلیں اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا۔ اسلام کی جو اصل روح تھی، حضرت مجدد الف ثانی نے اس پہ بہت سارا کام کیا اور اس کو لاگو کرنے کی اپنی پوری کوششیں کیں۔ ان کے اثر سے شاہ جہان اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر دین کا خادم بنا۔ یہ حضرت مجدد الف ثانی کی کوشش ہی تھی کہ ان کی کوششوں کی وجہ سے جہانگیر کے مرنے کے بعد، رخصت ہو جانے کے بعد، شاہ جہان اور پھر شاہ جہان کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر دین کا خادم بنا۔ پھر یہ ہوا کہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد نقصان یہ ہوا کہ اس کے جو بیٹے تھے یا اس کے جو بعد میں آنے والے جانشین تھے، ان کے آپس میں باہمی نفاق کہتے ہیں جھگڑے کو، آپس کا جھگڑا۔ باہمی آپس کے نفاق یعنی جھگڑوں کی وجہ سے کیا ہوا، مغلیہ سلطنت جو ہے وہ کمزور ہو گئی اور اس کا زوال شروع ہو گیا۔ مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے سر جھکایا۔ ہندو تو ہم عام فہم ہے، ہم سمجھتے ہیں، مرہٹے بھی ایک قوم ہیں۔ اروناچل پردیش، ہماچل پردیش کے علاقوں میں ان کی بڑی کہہ لیں کہ آج بھی بڑی تعداد ان کی وہاں پہ موجود ہے، بہت بڑی قوم ہے۔ انگریزوں نے اپنے قدم جمائے۔ کل تفصیل سے میں نے یہ بات کی تھی کہ انگریز یہاں پہ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں آئے اور وہ کہتے تھے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ تجارت کریں گے۔ یہاں انہوں نے اپنی تجارتی کوٹھیاں قائم کی، اپنے گودام بنائے، اور جب دیکھا کہ مغلیہ خاندان جو ہے وہ آپس میں جھگڑوں کا شکار ہے، نفاق کا شکار ہے، لڑائی جھگڑے کا شکار ہے، تو انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور آہستہ آہستہ پورے ہندوستان پہ قابض ہو گئے اور ملک میں انتشار پھیل گیا۔ انتشار کہتے ہیں افراتفری کو۔ لیکن ایسے گئے گزرے حالات میں بھی قوم کے فروغ دینے اور اسلام کو سربلند کرنے کے لیے کوششیں جاری رہیں۔ ہر دور میں بیٹا یاد رکھیے کہ ایک مخصوص طبقہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کچھ مخصوص لوگ ایسے ہیں جو ہر دور میں اسلام کی ترویج و ترقی کے لیے کام کرتے رہے۔ ہمیشہ انہوں نے اسلام کی سربلندی اور اسلام کو عظیم تر بنانے کے لیے کام کیا اور کبھی بھی اپنے مشن سے نہیں ہٹے، چاہے ان کی گردنیں کٹیں، چاہے انہیں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں۔ انہوں نے کبھی بھی اپنی بات سے نہیں ہٹے، انہوں نے کبھی بھی اپنی بات سے قطع نظر کرنے کی کوشش نہیں کی۔ چنانچہ میسور کے سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے نہ صرف ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور انہیں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ وجہ کیا تھی؟ یہ بات میں نے کل کی تھی، پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کہ سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے سلطان فتح علی ٹیپو کا اصل نام سلطان فتح علی تھا۔ یہ ماں باپ بیٹا نہ صرف خود انگریزوں کو ملک سے نکالنا چاہتے تھے، ہندوستان کی آزادی چاہتے تھے، انگریزوں کو ملک سے نکال دینا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے دوسرے ممالک سے بھی مدد مانگی، لیکن ان کے اپنے سرداروں نے، جس کا ہم نے ذکر کیا تھا پچھلے لیکچر میں، میر جعفر اور میر صادق، جو آپس میں دو کزن تھے، انہوں نے انگریزوں سے ساز باز کر لی، جس کی وجہ سے آخری جو ریاست تھی مسلمان میسور،
آج بھی سرنگا پٹم کا قلعہ جو ہے مغربی بنگال جو کہ انڈیا کا صوبہ ہے اس میں موجود ہے۔ یہاں پہ میسور پہ سلطان فتح علی ٹیپو کی حکومت تھی، اور اس نے اس ریاست کو بچانے کی، مسلمانوں کی ریاست کو بچانے کی بھرپور کوشش کی، دوسروں سے مدد بھی مانگی، کیونکہ اس وقت تک انگریز تقریباً ملک پہ قابض ہو چکے تھے، ان کے پاس جدید ہتھیار بھی تھے، فوج بھی تھی ٹرین شدہ، ان کے پاس وہ ہر لحاظ سے ان سے تعداد میں بھی بھاری تھے، ٹریننگ میں بھی بھاری تھے، سامان حرب میں بھی بھاری تھے۔ انہوں نے کوشش کی کہ دوسرے ممالک سے مدد مانگی جائے، لیکن ان کی کسی نے مدد نہیں کی، کیونکہ یہود و ہنود کبھی بھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، انہوں نے 1400 سال پہلے یہ بات فرما دی تھی کہ یہود و ہنود کفار آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کوشش کی اور انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اور یہ آخری ریاست تھی جس پہ قبضے کے بعد انگریزوں نے پورے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا۔ اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی، شاہ ولی اللہ عالم دین تھے، محدث تھے، مصلح تھے، اصلاح کرنے والے تھے۔ آپ کی پیدائش 1704 کی ہے اور اب 1763 میں وفات پائی آپ نے، اور ان کے صاحبزادوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کی۔ یہ ایک اور عالم دین ہیں، انہوں نے کوشش کی مسلمان سدھر جائیں، مسلمان سنور جائیں، مسلمانوں کا رہن سہن مسلمانوں جیسا ہو جائے، مسلمان جس تکلیف میں ہیں اس تکلیف سے نکل آئیں۔ اور پھر ان کے پوتے، کس کے؟ شاہ ولی اللہ دہلوی کے پوتے، جن کا نام تھا شاہ اسماعیل، اور ان کے مرشد یعنی ان کے پیر سید احمد بریلوی کے ساتھ اسلامی اصولوں کو دوبارہ رائج کرنے کی کوشش کی، اور ملک کو آزاد کرانے کی کوشش میں 1831 میں اپنی جانیں قربان کر دیں۔ آپ انگریزوں سے ملک کو آزاد کراتے کراتے اس دنیا سے 1831 میں شہید ہوئے، رخصت ہو گئے۔ تاہم انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں جوش و ولولہ پیدا کر دیا تھا، چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے پھر اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، لیکن انگریزی اقتدار مستحکم ہو چکا تھا۔ مستحکم کے معنی مضبوط، پکا۔ پختہ ہو چکا تھا، اس لیے انہیں کامیابی نہ ہو سکی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو معزول کر کے موجودہ ینگون، پہلے اس کا نام رنگون تھا، بھارت کے مشرق میں ملک واقع ہے جس کا نام پہلے برما تھا، اب تبدیل کر کے میانمار رکھ دیا گیا ہے۔ پہلے اس کے دارالحکومت کا نام رنگون تھا، اب ینگون کہلاتا ہے۔ خلیج بنگال میں کچھ جزائر ہیں جو جزائر انڈیمان کہلاتے ہیں۔ جزائر انڈیمان میں ایک جیل موجود تھی، وہاں پہ ان قیدیوں کو رکھا جاتا تھا جن کو زندگی میں کبھی رہائی نصیب نہیں ہوتی تھی، اور وہ جب تک زندہ رہتے اسی جیل میں رہتے، وہاں سے بھاگنا ناممکن تھا کہ اس کے چاروں طرف سمندر تھا، کڑے پہرے تھے۔ تو بہادر شاہ ظفر کو بھی اس کو عرف عام میں کالے پانی کی سزا کہتے تھے، تو بہادر شاہ ظفر کو بھی وہاں کالے پانی کی سزا دی گئی اور وہاں پہ اس کو قید کر دیا گیا۔ روایت ہے کہ پہلے دن جب اس بہادر شاہ ظفر کو ناشتہ پیش کیا گیا تو ٹرے میں کھانے کی بجائے اس کے 2 بیٹوں کے کٹے ہوئے سر اس کو بطور ناشتے کے پیش کیے گئے۔ تو یوں سلطنت مغلیہ زوال کا شکار ہو کے ختم ہو گئی اور انگریز اس ملک پہ قابض ہو گئے۔ 1857 کے بعد مسلمان جو ہے وہ محکوم ہو گئے، غلامی کی شکل اختیار کر گئے۔ اس زمانے میں سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا۔ سر سید احمد خان وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے کہا کہ انگریزوں سے لڑنے کی بجائے ان سے دوستی کر لینا، ان کے ساتھ دینا زیادہ مناسب ہے، تاکہ ہم ان کی زبان سمجھ کے، ہم ان کی بات چیت سمجھ کے، ہم ان کو سمجھنے کے بعد اچھی طرح کیا کریں، ہم ان کو سمجھنے کے بعد ان سے نجات حاصل کرنے کا کوئی طریقہ اختیار کریں۔ اور مسلمان قوم کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دی۔ اسی زمانے میں MAO کالج قائم ہوا، محمدن اینگلو اورینٹل کالج، یہ بات پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں۔
اور ان کے دلوں سے احساس کمتری کو دور کرنے کی کوششیں بھی کیں۔ 1885 میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی اور ظاہر یہ کیا کہ وہ ملک کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائیں گے، لیکن بعد میں بہت سی تاریخ کے طالب علم مطالعہ پاکستان کے جو اساتذہ ہیں وہ آپ کو اس بارے میں بتایا ہوگا کہ ان کو یہ پتہ چلا کہ وہ صرف اپنے حقوق کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے محروم کرنے کی کوشش کی اور وہ سرکاری ملازمتوں پر بھی قابض ہو گئے۔ بات کرنے کا مقصد یہ کہ سر سید احمد خان نے اس زمانے میں تہذیبی اور اخلاقی اصلاح کرنے کی کوشش کی، جس کے لیے انہوں نے سکول قائم کیا، کچھ رسائل جاری کیے، تہذیب نسواں پہ تہذیب الاخلاق جاری کیا، مختلف رسائل اسباب بغاوت ہند جاری کیا۔ خیال یہ تھا کہ مسلمانوں کو ثابت کرنا کہ مسلمان جو ہیں وہ باغی نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ ساری کوششیں کی۔ 1885 میں کانگریس ہندوؤں نے قائم کی، انہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ ہم ہندوستان میں رہنے والی تمام قوموں کے نمائندہ ہیں اور ہم سب کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ لیکن بعد میں کئی ایسے واقعات ہوئے جس سے یہ ثابت ہوا کہ کانگریس صرف ہندوؤں کی جماعت ہے، اس کو مسلمانوں کے حقوق کے ساتھ، مسلمانوں کی بھلائی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم یہیں سے کریں گے کنٹینیو، یہیں سے آگے چلیں گے۔ تو ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔